میرے زندہ خداوند جی تو میری طاقت ہے، تو میری عقل ہے، تو میری چٹان ہے۔ خداوند جی تو ہمارے سر کو ہمیشہ بلند کرتا ہے، ہمیں کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیتا خدا باپ، تو ہمیں تمام قوموں سے بلند کرتا ہے خداوند جی، تو ہماری شرمندگی کو ہم سے دور کرتا ہے خداوند جی۔ میرے عظیم خداوند جی تیرے نام کی جتنی بھی عظمت بیان کی جائے یا تعریف کی جائے اے خداوند جی وہ کم ہے، لیکن تیرے احسانات اور تیری رحمتیں ہماری زندگیوں میں بہت زیادہ ہیں، بیش بہا ہیں۔ میرے زندہ خداوند ہم آج سب مل کر تجھ سے معافی مانگتے ہیں اگر گزرے وقت میں خداوند جی ہم نے تیرے پاک کلام کے خلاف کسی بھی طرح کی کوئی برائی، کوئی جرم یا گناہ کیا ہو خداوند جی، جس سے ہم ناواقف ہوں، یا جانتے ہوئے بھی اگر ہم نے کوئی گناہ کیا ہے۔ تیرے کلام میں لکھا ہے کہ تو نے کہا جو لوگ منہ سے اقرار کر کے اپنے ہر گناہ کی توبہ کر لیتے ہیں، برائی کو چھوڑ دیتے ہیں خداوند جی، تو ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اے خداوند یسوع جی تو نے اپنا پاک لہو بہا کر ہمارے گناہوں کو معاف کیا۔ میرے زندہ خداوند جی تو نے ہمارے لیے صلیب پر جان دی۔ اے خداوند جی تو نے ہمیں غلامی کی روح سے آزاد کیا اور خداوند جی ہمیں نئی زندگی عطا کی۔ آج سے خداوند جی اس زندگی کو ہم تیرے پاک ہاتھوں میں سونپتے ہیں، اور اے خداوند جی ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ جو لوگ اب بھی گناہ میں، نشے میں، بدکاری میں یا برائی میں پھنسے ہوئے ہیں، جس طرح خداوند تو نے ہماری مدد کی، اسی طرح زمین پر ہر ایک شخص تیرے ذریعے بچایا جائے پیارے خداوند جی۔ برائی کے راستے پر چلنے والا ہر شخص پیارے خداوند جی بچایا جائے، اس دعا کے وسیلے سے، اس پکار کے وسیلے سے، تیری حضوری کے وسیلے سے پیارے خداوند جی، اس کلام کے وسیلے سے جو اس دعا کے اندر بولا گیا ہے پیارے خداوند جی، ہر وہ شخص بچایا جائے جو مشکل میں ہے، مصیبت میں ہے یا برائی میں ہے پیارے خداوند جی۔ اور خداوند جی ہم ایمان رکھتے ہیں کہ تو نے زمین پر ہر ایک شخص کو بچا لیا ہے۔ اے خداوند جی ہم سب مل کر تیری بارگاہوں میں دعا کرتے ہیں کہ آج جو بھی لوگ خداوند پورے ایمان کے ساتھ ایک دل سے اس دعا کو سن رہے ہیں یا اس دعا میں شامل ہیں، ہر ایک کی زندگی کے لیے خداوند جی ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ آج تیری روح اپنے کلام کے ذریعے ان کی ہر بیماری سے انہیں آزاد کر دے، آزاد کر دے، آزاد کر دے پیارے خداوند۔ اے خدا باپ ان کی ہر بیماری کو آج تیری طاقتور روح ختم کر دے، انہیں صحت ملے۔ اے خداوند جی تیرا کلام کہتا ہے کہ تو اپنا کلام نازل کرتا ہے اور انہیں شفا دیتا ہے اور انہیں تباہی سے بچاتا ہے۔ واقعی خداوند تو اپنے کلام کے ذریعے ہی میرے زندہ خداوند جی اے خدا باپ اپنے بچوں کو ہر بیماری سے نجات دیتا ہے۔ اے خداوند آج تیری روح انہیں ہر بیماری سے نجات دے، میرے زندہ خداوند جی تیری روح انہیں شفا دے، کیونکہ خداوند تیرے کلام میں لکھا ہے دیکھ میں اسے صحت و تندرستی بخشوں گا، میں ان کو شفا دوں گا اور امن و سلامتی کی کثرت ان پر ظاہر کروں گا۔ اے خداوند جی تو اپنے بچوں کو صحت دینے والا خدا ہے، ان کی ہر بیماری کو خداوند جی تو جانتا ہے، کیونکہ تجھ سے خدا باپ کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ میرے عظیم خداوند جی، میرے عظیم خداوند جی میں دعا کرتا ہوں اے خدا باپ تیری بارگاہ میں کہ آج تیری روح انہیں ہر بیماری سے آزاد کر دے۔ جتنے لوگوں تک یہ آواز جا رہی ہے، جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے پیارے خداوند جی، ان سب کو تو آج ہر قسم کی بیماری سے آزاد کر دے پیارے خداوند۔ ہر قسم کے پرانے امراض ختم ہو جائیں یسوع کے نام میں۔ جو بھی نے ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ بیماری ختم نہیں ہو سکتی، اے خداوند جی تیرے حضور کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ تو نے کہا جو انسانوں سے ناممکن ہے میں وہ کر سکتا ہوں۔ خداوند جی بالکل ایسا ہی ہے، ہمارا ایمان بھی یہی ہے۔ اے خداوند جی تیری روح ان کی ہر پرانی سے پرانی بیماری کو جڑ سے ختم کر دے۔ جو لوگ پیارے خداوند جی گناہ میں ہیں، خاص طور پر ان کے لیے دعا کرتا ہوں، انہیں گناہوں سے بچا، انہیں معاف کر خداوند جی، انہیں معاف کر تاکہ وہ تیری طرف لوٹ آئیں، اپنی ہر بیماری سے آزادی حاصل کریں، کیونکہ خداوند جی تیرے کلام میں لکھا ہے وہ تیری ساری بدکاری بخشتا ہے، وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے، وہ تیری جان ہلاکت سے بچاتا ہے، وہ تیری جان کو ہلاکت سے بچاتا ہے، وہ تیرے سر پر شفقت اور رحمت کا تاج رکھتا ہے، وہ تجھے عمر بھر اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے، تو عقاب کی مانند اثر نو نوجوان ہوتا ہے۔ خداوند سب مظلوموں کے لیے صداقت اور عدل کے ساتھ کام کرتا ہے کہ وہ تیری ساری برائیوں کو معاف کرتا ہے، وہ تیرے سر پر رحمت اور مہربانی سے تاج رکھتا ہے، وہ تیری زندگی کو بھلائی سے سیراب کرتا ہے۔ اے خداوند تیرا شکر ہو، تو وہ خدا ہے جو ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ جب ہم کمزور پڑ جاتے ہیں تو ہی ہمیں سنبھال لیتا ہے، تو ہی ہمیں سہارا دیتا ہے، جب ہم گرتے ہیں تو ہی ہمیں اپنے بازوں میں اٹھا لیتا ہے پیارے خداوند جی۔ اے خداوند جی تیرا کلام سچا ہے، تیرا کلام اٹل ہے، تو وہی ہے جو ہمیں اچھی
اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے تاکہ ہماری جوانی عقاب کی مانند نئی ہو جائے، تو ہمارے دلوں کو، ہماری روحوں کو اور ہمارے ایمان کو روز بروز نیا کرتا ہے۔ جب سب کچھ ختم ہوتا ہوا نظر آتا ہے تو تو ہی ہے جو نیا آغاز دیتا ہے۔ اے خداوند جی، تو تھکے ہوئے کو آرام دیتا ہے، جو روتے ہیں تو ان کو تسلی دیتا ہے، جو بوجھ تلے دبے ہیں اے خداوند ان کے دل کو آزاد کرتا ہے۔ خداوند جی، اے خداوند جی، تو ہمارے اندر طاقت پیدا کرتا ہے۔ اے خداوند، تیری روح ہی ہے جو ہماری تمام برائیوں کو معاف کرتی ہے، جو ہمارے دلوں کو صاف کرتی ہے، جو ہمیں پھر سے جینے کی، پھر سے اٹھنے کی، پھر سے تیرے قریب آنے کی ہمت دیتی ہے۔ اے خدا باپ، میں آج تیرے حضور جھکا ہوں اور سب کے لیے دعا کرتا ہوں جو گناہوں سے بوجھل ہیں، جو خود سے مایوس ہو چکے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ اب واپسی ممکن نہیں۔ اے خداوند، اپنی روح ان پر نازل کر، ان کے زخموں پر مرہم رکھ، ان کے آنسوؤں کو خوشی میں بدل دے، ان کی تھکن کو طاقت میں بدل دے۔ میرے زندہ خداوند، تو وہ روشنی ہے جو اندھیرے میں بھی راستہ دکھاتی ہے، تو وہ ہوا ہے جو مردہ ایمان میں بھی تو وہ ہوا ہے پیارے خداوند جی جو مردہ ایمان میں بھی جان ڈال دیتی ہے۔ اے خداوند، اپنے بچوں کے دلوں میں نئی آگ بھڑکا دے پیارے خداوند، ایمان کی آگ، امید کی آگ، محبت کی آگ۔ اے خداوند، جس طرح عقاب اپنے پروں سے طوفانوں کو چیر کر اوپر اٹھتا ہے، اسی طرح ہمیں بھی وہ ایمان دے کہ ہم حالات سے اوپر اٹھ سکیں، ہم ڈر سے نہیں یقین سے جئیں، ہم ہار سے نہیں تیرے وعدوں سے جئیں۔ اے خداوند جی، ہم چاہتے ہیں کہ تیری روح ہم میں جیتا جاگتا ثبوت بن جائے، کہ دنیا ہمیں دیکھ کر پہچانے یہ تیرے بچے ہیں، یہ تیرے جلال کی جھلک ہیں۔ تو ہمیں نیا دل دے، نئی سوچ دے اور نئی زندگی عطا کر، تاکہ ہم تیرے کلام کے مطابق چل سکیں، اور جب لوگ ہمیں دیکھیں تو انہیں صرف تو دکھائی دے، تیری محبت، تیرا نور، تیری حضوری دکھائی دے پیارے خداوند۔ میرے زندہ خداوند جی، تیرے کلام میں لکھا ہے، آؤ ہم خداوند کی طرف رجوع کریں، کیونکہ اسی نے پھاڑا اور وہی ہم کو شفا بخشے گا، اسی نے مارا ہے اور وہی ہماری مرہم پٹی کرے گا۔ وہ 2 روز کے بعد ہم کو حیات تازہ بخشے گا اور تیسرے روز اٹھا کھڑا کرے گا، اور ہم اس کے حضور زندگی بسر کریں گے۔ خداوند، تیرا کلام سچا ہے، تو ہی وہ ہے جو ہمیں توڑتا بھی ہے تاکہ بہتر بنائے، تو ہی وہ ہے جو ہمیں گراتا ہے تاکہ ہم جھکنا سیکھیں، اور تو ہی وہ ہے جو ہمیں دوبارہ اٹھاتا ہے تاکہ ہم تیرے فضل کو جان سکیں۔ ہوشیہ نبی نے کہا، آؤ ہم خداوند کی طرف رجوع کریں، کیونکہ اس نے پھاڑا ہے اور وہی ہمیں شفا بخشے گا، اس نے مارا ہے اور وہی ہماری مرہم پٹی کرے گا۔ اے خداوند، یہ سچ ہے، ہماری ٹوٹ پھوٹ میں بھی تیرا ہی مقصد ہوتا ہے، تو ہمیں دکھ کے لمحوں میں بھی یہ سکھاتا ہے کہ ہم تجھ سے دور نہیں بلکہ اور قریب ہو جائیں۔ تو چاہتا ہے کہ ہم اپنی انا، اپنی ضد، اپنی خودی کو چھوڑ کر پوری طرح تیرے قدموں میں جھک جائیں۔ تو کہتا ہے، 2 روز کے بعد میں تمہیں حیات تازہ بخشوں گا اور تیسرے روز تمہیں اٹھا کھڑا کروں گا تاکہ تم میرے حضور زندگی بسر کرو۔ اے خداوند جی، اے پیارے خداوند جی، یہ وعدہ صرف اسرائیل کے لیے نہیں تھا، یہ ہم سب کے لیے تھا۔ تو نے یسوع مسیح کے ذریعے اس وعدے کو پورا کر دیا، وہ مارا گیا، دفن ہوا، تیسرے دن جی اٹھا تاکہ ہم بھی نئی زندگی پا سکیں۔ یسوع کے لہو نے ہمیں نیا بنا دیا، اس کے زخموں نے ہمیں شفا دی، اس کی موت نے ہمیں زندگی بخشی، اور اسی کے جی اٹھنے نے ہمیں یہ امید دی کہ کوئی قبر اتنی گہری نہیں جہاں سے تیرا فضل ہمیں نہ نکال سکے۔ اے خداوند، آج ہم بھی تیری طرف رجوع کرتے ہیں، ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے غلطیاں کی، ہم نے تجھے چھوڑ کر دنیا کی راہوں پر چلنے کی کوشش کی، مگر آج ہم لوٹ آتے ہیں تیرے حضور، تیرے قدموں میں۔ ہم یقین رکھتے ہیں کہ تو ہمیں معاف کرے گا، تو ہمیں اٹھائے گا اور ہمیں نئی زندگی عطا کرے گا۔ ہم مانتے ہیں کہ جو کچھ ٹوٹا وہ تو جوڑ دے گا، جو برباد ہوا وہ تو سنوار دے گا، اور جو مر گیا اسے تو پھر سے زندہ کرے گا۔ اے خداوند، ہماری روح کو وہی تازگی دے جس کا تو نے وعدہ کیا تھا، تیسرے دن والی زندگی، پھر سے اٹھنے والی امید اور تجھ میں چلنے والا ایمان۔ اے خداوند جی، اے پیارے اور عظیم خداوند جی، ہم جانتے ہیں تو ہمارا مرہم ہے، تو ہمارا علاج ہے، اور تو ہی وہ ہے جو ہمیں حیات نو دیتا ہے۔ ہم تیرے حضور جھک کر کہتے ہیں، خداوند جی، ہم لوٹ آئے ہیں، ہم واپس آ گئے ہیں۔ سنبھال اپنی بھیڑ کو، اپنی بھیڑ کو سنبھال پیارے خداوند جی، ہمیں شفا دے، ہمیں اٹھا اور ہمیں اپنی حضوری میں زندہ کر۔